ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بریک پر ہم بات کر رہے تھے شعر و شاعری کی نا, جس طرح شالین نے آج ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری کی, رات انہوں نے لکھا اس کو شعر کو. تو میں نے شالین سے کہا, میں نے کہا رات میں بھی جب یہ ساری چیزیں سرچ کر رہا تھا اس دوران جان ایلیا صاحب کا ایک شعر میرے سامنے آیا, تو میں نے اس کو سیو کر کے اپنے پاس رکھا. میں نے کہا یار وہ پڑھوں گا. ارشاد. تو اب بالکل پڑھتے ہیں اس کو. ارشاد. تو جان ایلیا فرماتے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں, تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں, کیسے ملتا کہیں پہ تھا ہی نہیں. واہ زبردست. تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے, تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے, اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ونڈرفل. اور یہ آپ کی شاعری سے انسپائر ہو کر مجھے ایک دم یاد آیا بریک میں, تو میں نے آپ سے کہا, میں نے کہا یہ شعر میں نے بھی نکالا تھا, تو ایک بار اس کو, اور پھر یہ آپ ہی کا مشورہ تھا کہ شعر سے شروع کرتے ہیں. شاعری ذرا خوبصورتی بھی لاتی ہے اور ایک تسلسل پیدا کرتی ہے پوری کانورزیشن کا. بالکل بالکل. تو اب سلسلے کو آگے بڑھائیں, نظر بٹو والا سلسلہ. بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. ابھی بہت پیاری بات کی رانی آپا نے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ کسی کی آواز اچھی ہے تو پھر اس پہ بندہ حسد کرنے بیٹھ جائے. بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو یونیک بنایا ہے. ابھی ان کی شعر میں بھی یہی بات تھی, تو جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, کیسے ملتا. تو وہ جو خوبصورتی, جو یونیکنس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے, وہ دوسرا جتنا بھی مرضی چاہے اس کو بنانے کی کوشش کرے, وہ بن نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک یونیک کوالٹی بنا کے بھیجا ہے, دے کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو طے ہے. اب آ جاتے ہیں کمپٹیشن اور کمپیریزن کی طرف. جو بیسکلی حسد ہے نا, وہ بنیاد بن جاتی ہے نظر بد کی. آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں کہ لوگوں کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہی سے آپ کی نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے نا, کہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا. یہ جو سوالات آتے ہیں ہمارے دماغ میں, تو نیورو سائنس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ حسد کا ایموشن جو ہے بڑا نیچرل ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس شخص میں ہے, یہ اس میں نہیں ہوگا. ہم انسان ہیں, ہم میں یہ ایموشن ہے کہ ہمیں حسد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ضرور ہو سکتا ہے. کسی کے نمبر زیادہ آ جائیں, کسی کی شکل زیادہ پیاری لگے, تو آپ کے اندر ہوتا ہے کاش میرے اندر بھی. اکثر اس کے اندر میں نے ایک جگہ بہت خوبصورت چیز پڑھی تھی, حسد آ جاتا ہے, اس کو اکنالج کر لیں. ٹھیک ہے, رادر دین آپ اندر ہی اندر اس کو رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک نیگیٹو لوپ میں جائیں اور پھر ایک ایکشن بیہیویئر آپ کا جو ہے وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہو. اس کے اندر ہم بسم اللہ حسد رکھیں کیوں حسد رکھیں؟ نہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو یہی بولوں گی کہ یہ تو پھر ناٹ نیچرل والی بات ہو گئی نا, کہ اگر آپ کو کسی چیز سے ہو رہا ہے اور آپ کہو کہ نہیں ایسا کچھ ہے نہیں, تو آپ تو دبا رہے ہو, آپ سپریس کر رہے ہو اس ایموشن کو. اچھا, ویسے میں بھی علی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اگر میں اپنی بھی بات کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر مجھ سے زیادہ کوئی پیارا سامنے آ جائے, تو میں کہوں گی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے. کہتے ہیں نا دعا دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز دیتا ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, جو دوسرا اسپیکٹ ہے. آپ کو حسد کا ایموشن آ رہا ہے, آپ اس کو پہلے اکنالج کرو. اکنالجمنٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. ہاں ٹھیک ہے, مجھے آئی ایم فیلنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ. اکنالجمنٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ ری فریم کر سکتے ہیں. ری فریم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو اس شخص کے پاس ہے جس کی وجہ سے یہ ایموشن جو ہے میرے اندر آ رہا ہے. وہ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ مے بی اپریسیشن اس کو زیادہ مل رہی ہے, مے بی کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے, ساری چیزیں. رادر دین کہ اس کا پیسہ مجھے مل جائے یا اس کا پیسہ اس سے بھی چلا جائے, آپ بھی تو کوشش کر سکتے ہو. پازیٹیوٹی میں لینا چاہیے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ محنت کر حسد نہ کر, محنت کر حسد نہ کر. وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اکثر وہ ٹرک آرٹ ہوتا ہے نا, ٹرک کے پیچھے اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر. علی نا ایسی بہت ساری چیزیں لے کر آئے ساتھ. اس میں لکھا ہوتا ہے دیکھ مگر پیار سے. میں سمجھتی ہوں حسد کا جو ایموشن ہے, ہم نے بڑا نیگیٹو اس کو دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ نیگیٹو ہی ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے, اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ دوست ہے, دوستی کر لو, دوستی کر لو, اس سے دشمنی نہ کرو. دشمنی کی آپ نے تو وہ لڑ جائے گا, دشمنی کی لڑ جائے گا, یا سپریس کر دیا تب بھی آپ کے اندر. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ ایموشن کو سپریس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو سائیکولوجیکل ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں, غصہ آنا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیزیزز میں بھی یہ کنورٹ ہو جاتی ہے چیز. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو بھی آپ کو ایموشن آپ فیل کر رہے ہو, پہلے اس کو پلیز اکنالج کریں. جی میں ابھی غصہ, اکنالج کریں, پھر اس کو پازیٹیو سوچیں, اس کے بعد اس کو ری فریم کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا بیہیویئر اس طرح جیسے ری فریمنگ کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کا جو مطلب اس کو اسائن کریں گے.
جیسے آپ نے حسد کو یہ مطلب دے دیا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو نیگیٹو لوپ سٹارٹ ہوا. نیگیٹو لوپ لیڈز ٹو واٹ؟ آپ کا ایک نیگیٹو بیہیویئر. آپ کا میسج آ گیا ہمارے پاس. اب آپا کی طرف آتے ہیں. ایک میسج ہم چاہیں گے کہ آپا آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اور آپ ہماری نالجبل خاتون ہیں اور آپ کی تو یایا صاحب نے بھی اتنی تعریف کی ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی طرف سے کیا میسج آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گی اس پورے ٹاپک کے حوالے سے؟ اور نظر بٹو کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں ایک نظر بٹو ساتھ رکھو. اب وہ نظر بٹو کیسا ہونا چاہیے کہ نظر نہ لگے؟ دیکھیے پہلے میں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ انسان کو جو اللہ نے تخلیق کیا محبت اور نفرت دو جذبوں کے ساتھ تخلیق کیا. کوئی بھی ایک پہلو اپنی شخصیت پہ حاوی مت ہونے چاہیے. جب ایک یا تو آپ میں صرف محبت بھر جائے گی تو آپ کی شخصیت ختم ہو جائے گی. اگر آپ کی شخصیت میں صرف نفرت ہی نفرت ہو گئی تو آپ دنیا کے لیے زہر بن جائیں گے. دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیے. اور نفرت کبھی کبھی انسان کو ترقی کی راہ میں بڑھنے میں آگے بہت زیادہ مدد کرتی ہے. نظر بھٹو کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بحیثیت مسلمان سورہ کوثر یاد رکھیں, سورہ کوثر, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ صورتیں اللہ نے ہمیں خود عطا کر دی ہیں. دوسرے یہ کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں یہاں میں بہت زیادہ آپ نے بتایا تھا پہلے بھی, بالکل یہ میسج کالا ٹیکا, چھوٹا سا کالا ٹیکا اپنے پاس کان رکھیں, کے پیچھے لگا. جی اب ناظرین ماشاءاللہ ہم نے صورتیں آیتیں سب ڈسکس کر لیں اور بہت زبردست دن گزرا ہمارا آج. امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی شو کو انجوائے کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, نظر بد کی ٹینشن مت لیجئے اور اپنی پروٹیکشن خود کیجئے. بالکل, آپ سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے علی معظم اور شارلین انصاری. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.